بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد۔ اللہ رب العزت کچھ لوگوں کو خالصاً اپنے دین کے احیاء کے لیے پیدا کرتے ہیں۔ جب فتن زیادہ ہو جائیں، گمراہیاں زیادہ ہو جائیں، تو اللہ رب العزت ایسے لوگوں کو بھیجتے ہیں جو اللہ کی زمین پر اللہ کی حجت کو تمام کرتے ہیں اور اللہ رب العزت کے بندوں پر اللہ رب العزت کا پیغام کما حق کو پہنچاتے ہیں۔ انبیاء کا سلسلہ تو ختم ہو چکا ہے، تو انبیاء کے جو ورثاء ہیں، علماء ہیں، تو ان علماء میں سے ایک چمکتا ستارہ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی ہے۔ شیخ الاسلام اپنے دور کے بہت بڑے عالم دین تھے اور شیخ الاسلام اپنی صدی میں ایک نمایاں ممتاز مقام رکھتے تھے۔ شیخ الاسلام کی جو صدی ہے وہ 8ویں صدی ہے، اور 8ویں صدی اس میں فتنے بہت زیادہ ہیں۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس صدی کے اندر فتنوں کا بھرپور جو ہے وہ رد کیا ہے۔ عقیدے کے اوپر اعتراض ہوں، اللہ تعالیٰ کے صفات کا مسئلہ ہو، اگر کسی نے صفات باری تعالیٰ کے اندر ڈنڈی ماری ہے، اس وقت صوفیہ تصوفی عروج پر تھا، اللہ تعالیٰ کی اسماء و صفات کے اندر تعویلات ہوتی تھی، شیخ الاسلام نے مختلف کتابیں لکھ کر ان کا رد کیا۔ اسی طرح صحابہ اکرام کے حوالے سے روافظ کے جو اعتراض تھے، ابن المطہر الحلی کی منہاج الکرامہ، اس نے یہ کتاب لکھی اپنے نظام میں عقیدہ امامت جو روافظ کا اصل ہے، اس کو اس نے دلائل سے اپنے خیال کے مطابق ثابت کیا۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے منہاج السنہ لکھ کر اس کا بھرپور رد کیا، اور ایسا رد کیا کہ آج تک جو ہے اس کا کوئی جواب نہیں آیا۔ بلکہ بعض اہل علم نے لکھا ہے کہ کچھ لوگ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے خلاف جمع ہوئے کہ ہم ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی جو ہے وہ تکفیر کرتے ہیں۔ تو ایک عالم بول اٹھے اور انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے متعلق تمہارا اپنا یہ خیال ہے کہ تم ان کے متعلق یہ اکٹھ کرنا چاہتے ہو، لیکن ایک بات یاد رکھنا، ابن تیمیہ رحمہ اللہ کو اگر آپ ان پر یہ حکم ثبت کرو گے تو ابن تیمیہ کی جو ایک بڑی حجت منہاج السنت النبویہ جو روافظ کے مقابلے میں ایک بہت بڑی تلوار ہے، اس کا پھر تمہیں انکار کرنا پڑے گا۔ تو شیخ الاسلام کی اس خدمت کی وجہ سے وہ لوگ جو ہے رک گئے۔ اس کے علاوہ شاتم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کے حوالے سے انہوں نے بہت زبردست کتاب لکھی، صارم المسلول، اور بہت مدلل انداز سے۔ اسی طرح ایک فتنہ تھا رائے اور قیاس کا، کہ بہت سارے لوگ وہ جو ہے بھائی یہ کہتے تھے کہ نصوص جو ہیں وہ تھوڑی ہیں اور مسائل زیادہ ہیں، اور ہمیں قیاس کی ضرورت ہے، اگر ہم قیاس کو نہیں لیں گے تو مسائل کا حل نہیں ہوگا۔ اور بہت ساری ایسی روایات جو صحیح تھیں اور ان کے متعلق انہوں نے دعویٰ کیا کہ یہ عقل کے خلاف ہے۔ تو شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے سب سے پہلے نصوص کی اہمیت کو اجاگر کیا اور یہ بتایا کہ نصوص جامع ہیں اور تمام مسائل کو محیط ہیں، نصاً، اقتضاً، اشارتاً، اقتضاً، دلالتاً، یعنی وہ تمام مسائل کو محیط ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی مسئلہ وہ پیدا ہونے والا ہو اور اس کا حل کتاب و سنت میں موجود نہ ہو۔ اور دوسرا جو ان کا دعویٰ تھا کہ یہ نصوص عقل کے خلاف ہے، تو شیخ الاسلام نے ایک بات کہی کہ کوئی بھی حدیث، صحیح حدیث، وہ عقل کے خلاف نہیں ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ حدیث صحیح ہو اور قیاس مناسب ہو اور وہ حدیث کے خلاف ہو، یا پھر حدیث صحیح نہیں یا پھر قیاس صحیح نہیں۔ تو وہ یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ایسی حدیث پیش کی جائے اور میں اس کا جو ہے وہ جواب دوں۔ بلکہ امام ابن قیم رحمہ اللہ کی جو اعلام الموقعین ہے، اس میں انہوں نے بہت ساری وہ روایات اہل رائے نے جن کے متعلق کہا ہے کہ یہ عقل کے خلاف ہے، مثال کے طور پر حدیث مسرات ہے، شیخ الاسلام نے بہترین اس کا جواب دیا اور ایسا جواب دیا کہ اس کو عقل کے مطابق ثابت کیا۔ شیخ الاسلام
نے کوئی میدان نہیں چھوڑا اللہ تعالیٰ کے اسم و صفات کا ہو، اس نے عقیدہ اہل سنت کو نمایاں کیا۔ اسی طرح منہج اہل سنت، ایک جگہ پر فرماتے ہیں کہ مذہب اہل سنت مذہب قدیم، اہل سنت کا مذہب شروع سے ہے، قبل ان یخلق ابا حنیفہ تھا، اس سے پہلے اللہ نے ابو حنیفہ کو پیدا ابھی نہیں کیا تھا، مالک شافعی کو پیدا نہیں کیا تھا، پھر بھی اہل سنت کا مذہب موجود تھا۔ صحابہ تابعین اور تبع تابعین کا یہ جو تسلسل ہے عقیدے کا، عمل کا، اور جو ان کے ہاں جو یعنی استدلال کا طریقہ تھا قرآن سے، سنت سے، اجماع سے، صحابہ کرام کے اقوال سے، نصوص سے، وہ اس کے مطابق جو ہے وہ چلتے تھے۔ اس کے علاوہ شیخ الاسلام نے بہت ساری جو فرق تھے ان کا رد کیا، بہت سارے گمراہ تھے، جس طرح کہ یہ حسین منصور الحلاج ہے، اسی طرح جو ہے اور کئی ایسے لوگ تھے یعنی فلاسفہ کے اندر، ابو حیان ہے، اسی طرح اور دیگر، ان کی گمراہیوں کو انہوں نے واضح کیا۔